ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پہ نہ چھوڑے۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دیں جتنی کہ وہ آپ کو دیتے ہیں۔ کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ مضبوط اور با کردار لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات صرف احساس کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے۔ وفا ہونی چاہیے انسان میں۔ جوانی اور حسن تو ایک دن ڈل ہی جاتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ پاک کو پسند ہے۔ دعا اور دل دونوں خوبصورت ٹکانے ہیں، کوشش کریں ان دونوں کے مقیم بنیں اور ہمیشہ رہیں۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ ابو علی سینا کا قول ہے، خواہش نفس تجھے پنجرے کا قیدی بناتی ہے، اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھا۔ اشرف المخلوقات، آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بڑھا دیں گے تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ یہ صرف اشرف المخلوقات کو حاصل ہے کہ وہ کسی کی دل سے دی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا رومی نے کہا، تمہاری آنکھیں بہت چھوٹی ہیں، وہ تو دنیا سما لیتی ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چونک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھیں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ مضبوط اور پاک کردار لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ اچھی نیند کے لیے ضروری ہے کہ خدا، ہمسائے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح ہو۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو ماں کا رتبہ دیا اور جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھی۔ اس کی جہالت میں کوئی شک نہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ یا اللہ پاک، تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں، اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ وضو کی برکت، نیز فرماتے ہیں، وضو میں چہرہ دھونے کی یہ برکت ہوگی کہ ہر نمازی کا چہرہ وضو کی برکت سے روز قیامت حسن یوسف علیہ السلام کا آئینہ ہوگا۔ ہاتھوں میں نامہ اعمال لینا ہے، اس لیے یہاں دھوئے ہوئے ہاتھ کام آئیں گے۔ کبھی خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سارے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ یہ تو ظرف کی بات ہے، کوئی سہ گیا، کوئی کہہ گیا۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ اپنا قیمتی وقت ان لوگوں کو دیں جو برے وقت میں آپ کے کام آتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فحش اور فحاشی کو پسند نہیں کرتا۔ جو دل کے سارے درد بانٹ لے، ایسے رشتے زندگی میں بہت کم ملتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ مطلب پورا ہوتے ہی لہجے کڑوے ہونے لگتے ہیں۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے اور لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ چائے اور کردار جب بھی گرتے ہیں داغ ضرور لگتا ہے۔ دل دکھانے والے کو کیا پتا سہنے والا کس اذیت سے گزرتا ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا۔ وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ، تھوڑی دیر ہی سہی، مگر یہ سمجھ تو آیا آپ کا سب کے لیے اچھا ہونا آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہے۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔
ہمارے پاس اب بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو بہترین مددگار ہے۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اللہ رب العزت نے کرنا ہے جو سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ بے شک فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر نہیں فرماتا، بلکہ نرمی کے سوا کسی بھی شے پر عطا نہیں فرماتا۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لو کہ یہ قدم کس کے لیے ہے، گناہ کے لیے یا نیکی کے لیے۔ نام اچھے رکھا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپ دادا کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے، تو اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ نکاح میں جلدی۔ ارشاد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو اور ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر مت اٹھاؤ۔